اگر عمران خان صاحب جیل سے زندہ واپس آ جاتے ہیں تو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن خراب ہو جائے گی، یہ کہنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بقول پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے بارے میں، اور اسی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹویٹر پر ایک دفعہ دوبارہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ جو کہ عمران خان کے سپورٹرز کے بارے میں، ان کے فالوورز کے بارے میں ان کو بہت اپسیٹ کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو گند پھیلا وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، اور فوج کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پولیٹیکل سچویشن خراب ہو جائے گی، اس وجہ سے انہیں اندر رکھا گیا ہے۔ اگر تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ تو وہی لائنیں ہیں، یہ وہی سچویشن بن چکی ہے جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو بھی جو دوسرے صحافی ہیں اور جو بھی پولیٹیکل جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں وہ ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں، اور جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے فالوور ان کے سپورٹرز چلا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ آخر سچ ہے کیا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ہوپ سو ول بی فائن انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ کچھ دنوں پہلے طلحہ صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کی، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بہت سی باتیں کی جو کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تھی، اور وہ باتیں سن کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت حد پار کی ہے۔ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے زندہ واپس آ جائیں تو پولیٹیکل جو سچویشن ہے یا ویسے بھی جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اگر یہ واپس آنا بھی چاہتی ہیں تو یہ کچھ گارنٹی دیں، تو اگر کوئی گارنٹی دے بھی دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، بیکاز یہ کبھی بھی یو ٹرن مار سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فوج نے جو ان کو عمران خان صاحب کو واپس ادھر جیل میں رکھا ہوا ہے وہ بالکل اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ ذرا یہ کلپ سنیں۔ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا، ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی، بعد میں کون بی ٹیم بنا، تو یہ وقت جو گزر رہا ہے اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے، اور یہ فوج کو پتا ہے، اس لیے وہ اندر ہے۔ تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے۔ اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے، فوج کی بھی مجبوری دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالے تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دے تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے۔ جب آپ کلپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بالکل غلط ہیں۔ اگر انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہوتی صرف تو میں بھی یہی کہتا کہ انجینئر صاحب بالکل غلط ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سچ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندہ اگر باہر آ گیا جیل سے بقول آپ کے، وہ آ کر ملک میں دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ملکی حالات کو جو پولیٹیکل سچویشن ہے جو بھی دوسری سچویشنز ہیں انہیں خراب کر دے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا وہ خراب کر دے گا، اور اگر اسے کسی گارنٹی دے کر کوئی بھی گارنٹی لے کر اسے جو ہے وہ ہم اسے واپس زندہ بلا لیتے ہیں، جیل سے اسے باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ اس کی گارنٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یو ٹرن کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر انجینئر صاحب یہ بات کرتے تو انجینئر صاحب تو بالکل غلط تھے۔ انجینئر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو جو کہ کتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں وہ جیل میں سڑ جائے، مر جائے، ہمیں کوئی اسے پتہ نہیں کہ وہ مر جائے، بیکاز اگر وہ زندہ آ گیا تو اس کی پولیٹیکل سچویشن خراب ہو جائے گی ملک کی، اگر اسے لے آئے تو گارنٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب اس حوالے سے بالکل غلط ہیں اگر بس انہوں نے یہ بات کی ہو، یعنی وہ مر جائے، گھلسائے، جو وہ سڑ جائے جیل میں ہی، تو پھر اس حوالے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا عام جو بھی سچویشنز ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اس بندے کے مرنے سے یا جیل میں رہنے سے۔ تو اس حوالے سے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ کاٹا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب زندہ واپس آ جاتے ہیں جیل سے تو ملک کی پولیٹیکل سچویشن خراب ہو جائے گی، اور اگر کوئی گارنٹی لے لیتے ہیں تو ان کی گارنٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بیکاز وہ کسی بھی وقت یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی سپورٹرز دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، سولوشن ہمیں بتائیں نا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ عمران خان صاحب اگر زندہ واپس آ جاتے ہیں تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، گارنٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا سولوشن کیا ہے، تھرڈ جو سولوشن ہے وہ بتائیں نا۔ تو اس حوالے سے آگے ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اپنی جو انہوں نے ملک کے خلاف کام کیے ہیں وہ اس سے معافی مانگے لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگے لوگوں سے، اور کہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو لوچ ڈالتی ہے اس میں اپنا حکومت کے وہ بھی نہ ڈالے گی، اور تمام لوگ آرمی چیف صاحب تمام لوگ معافی مانگے، تمام پولیٹیکل لیڈرز بھی معافی مانگے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر۔ تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے مکریں کو تو نہیں، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے بات کی ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بہتری کی طرف چل جائے گا۔ آپ ذرا کلپ سنیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ بھائی اس کو باہر نکالے تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دے تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا۔ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔
پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے, اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم. تو پھر نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں یا جو ان کے پولیٹیکل بندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. جو ہمارے جو حکومتی کام ہے جو ملک کے ساتھ جو چلتے ہیں, جو ملک کے نظام کے لیے بہتر ہے, جب تک ہم انہیں ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے تو ہم عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو میکسیمم ٹائم تک جو وہ ہم اندر رکھیں, جیل میں رکھیں, تاکہ ہمارے جو ترقیاتی کام ہیں انہیں ہم ایگزیکیوٹ کر سکیں, جو ہماری ملک کی اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے جو نظام ہے, جو ہمارے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم وہ کام اچیو کر سکیں. اور دوسرے بھی جو صحافی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا باہر آنا پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ خراب کر دے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو وہ اپنے سپورٹرز, اپنے فالوورز کے ساتھ اسی طرح انٹریکٹ کریں گے, اور اس طرح ہی وہ ہمارے ترقیاتی کام ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. تو ان کی نظر میں یہی ایک سلوشن ہے جو ان کے مخالف پارٹیز ہیں کہ ہم ان کو اندر رکھیں جتنی دیر تک ممکن ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے ہمارے جو کام ہیں, ہمارے جو گول ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں گے. اب بہت سے لوگ انجینئر صاحب پر یہ جو وہ طنز کر رہے ہیں, یہ ان کو جو تانا دے رہے ہیں کہ آپ تو جو اب وہ پارٹی بھاری دیکھ کر ان کی سائڈ لے رہے ہیں. جیسا کہ میں ان کی بات کو ریکال کروں, ایک ویڈیو ان کی آئی تھی 9 مئی سے پہلے, وہ ویڈیو آئی تھی اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کورٹ کمانڈرز اگر کعبہ کی چھت پر بھی چلے جائیں اور پھر یہ جا کر عوام سے معافی مانگے, پھر بھی عوام کو ان پر یقین نہیں ہے کہ عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے, پھر عوام سوچے گی کہ ان کو معاف کرنا ہے کہ نہیں. اس حوالے سے بات یہ نکلتی ہے کہ 9 مئی سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بیان تھا کہ یہ جو سارا گند پھیلا ہوا ہے, جو سارا جو نظام کا دھرتا بھرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے سارا کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 9 مئی ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے 9 مئی کا, اور بہت سے لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں, بہت سے پولیٹیکل لیڈرز کے, بہت سے صحافیوں کے, بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیویٹرز کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں اچھے خاصے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹون ہے وہ چینج ہو گئی ہے. پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سارا کیا درا, سارا قصور, سارا فتنہ جو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے تھے, اب وہ عمران خان صاحب کو وہ تمام فتنہ, وہ تمام جو کیا درتا اور تمام چیزیں وہ عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے انگلی, اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے, اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی, وہ خطرے میں پار جائے گی. تمام لوگ یہی سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. یعنی انجینئر صاحب کا پتہ چل رہا ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے, وہ پہلے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر سے, بیکاز پی ٹی آئی جو ان کے پاس حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ جو اچھی خاصی ان کے پاس جو وہ چیزیں ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو اب وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, تمام جو کلپس کاٹے گئے ہیں, وہ اگر پوڈ کاسٹ کوئی بھی بندہ پورا دیکھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اگر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوتے تو پی ٹی آئی کو کہتے, ان کے عمران خان صاحب کو کہتے کہ کعبے کی چھت پر جا کر تم جب وہ یہ بات کہو. اب چھوٹا معاملہ سمجھتے کہ ایک بندے کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے, وہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے, وہ جا کر کعبے کی چھت پر جا کر خانہ کعبہ جو مسلمانوں, عمران خان صاحب کے جو وہ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں, نواز شریف کے, سب کے جو ان کے قابل احترام ہے, سب سے زیادہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کے قابل احترام خانہ کعبہ ہے, جتنا مرضی وہ گرا چکا ہو. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کر کعبے کی چھت پر جا کر کھڑے ہیں. اور اگر وہ نون لیگ کے سپورٹرز ہوتے یا پٹواریوں کے سپورٹرز ہوتے, پٹواری صاحب کو یا آرمی چیف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو یہ کہتے کہ وہ جا کر کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر آپ اپنا موقع میں رکھیں اور معافی مانگیں عوام سے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پی ٹی ایس کے سپورٹرز کو, ان کے فالوورز کو اور بھی لوگوں کو. ان کا کلپ بھی کاٹا گیا, کلپ نہ کاٹا گیا ہوتا تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس پر بات کرنے کی. یہ تھی وہ ویڈیو, امید ہے آپ کو جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.